ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور آج ذکر صاحب قرآن میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اعزاز، وہ مرتبہ، وہ مقام بیان کرنا چاہتا ہوں جو اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کیا ہے ہمارے حبیب؟ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بڑی نکتے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ کی ابتدا میں اپنا تعارف کیا کروایا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ لوگو کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا کروایا کہ میں عالمین کا رب ہوں اور میرا نبی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ناظرین کرام، عالمین، میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ عالم کون کون سے ہیں۔ 5 عوالم ہیں جو اگر اجمالی طور پر میں اگر گن سکوں ان کو۔ ایک عالم ارواح، جہاں ہم پیدا ہونے سے پہلے تھے۔ ایک عالم دنیا، پھر عالم برزخ، دنیا کے بعد جہاں ہم جائیں گے انٹرم پیریڈ کے لیے۔ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، پھر عالم حشر، اور پھر عالم انجام، جنت یا دوزخ۔ حشر میں میزان لگے گا، جائزہ ہوگا اعمال کا۔ یہ 5 عوالم ہیں، اور ان 5 عوالم میں اجمالی طور پر ویسے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ عالمین جو ہیں وہ 40,000 سے زیادہ ہیں، اور عالم کیفیت کو بھی کہتے ہیں۔ مثلا غم کا عالم ہے، افسوس کا عالم ہے، راحت کا عالم ہے۔ ان کو تو ہم گنتے ہی نہیں ہیں۔ جو 5 ظاہری طور پر جن سے انسان کو واسطہ اور تعلق ہوتا ہے، وہ 5 ہیں۔ عالم ارواح، اور عالم ارواح میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں بھی ہمارے لیے رحمت تھے۔ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے سوال کیا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی یہ پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو اس وقت تمام روحوں کو یہ جواب کس نے سکھلایا تھا؟ روح ختم المرسلین نے سکھلایا تھا کہ کہہ دو بلا الہ العالمین، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہاں بھی آپ نے رحمت کی تھی، تو ہم یہ جواب دینے کے اہل ہوئے تھے کہ الہ العالمین آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں۔ پھر عالم دنیا میں آئے، تو جس نے عالم دنیا میں میرے نبی کی ذات پر ایمان رکھا، ایمان لے آیا اور شریعت کا پابند ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، تو اس کے لیے یہ دنیا بھی رحمت ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ کہ اپنی ذات کو میرے نبی کی ذات سے جوڑ لیا، ان کا امتی قرار دے دیا اپنے آپ کو، تو یہ رحمت ہو گئی۔ پھر یہی دنیا اس کے لیے فلاح کا دروازہ ہے، آخرت کے لیے بھی، یہاں بھی آپ کی رحمت۔ پھر جب ہم ناظرین کرام برزخ میں جائیں گے، برزخ کیا ہے؟ قبر کی زندگی۔ وہاں بھی جب سوال ہوں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو ہم کہیں گے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزاری ہوگی، وہ پہلے امتحان میں یہ جواب دینے کے اہل ہوگا۔ جب پوچھا جائے گا من ربو کا، تو وہ کہے گا، نبی کا متوالا کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ من دینو کا، تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر ناظرین کرام تیسرا سوال کیا جائے گا، ما کنتا تقول بحق حاضر رجل، یہ آپ کے سامنے ہم دیکھو کون ہیں، بتاؤ تو صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناظرین کرام ہر امتی کے سامنے شبیہ لائی جائے گی، تصویر لائی جائے گی، اور پوچھا جائے گا کتنی محبت تھی تمہیں دنیا میں، آج بتاؤ نا ان کا نام۔ تو جس نے اپنے نبی سے والہانہ محبت کی ہوگی، جس نے اطاعت کی ہوگی، اور جس نے اتباع کی ہوگی، وہ اس لائق ہوگا کہ جواب دے سکے کہ یہ میرے نبی کریم ہیں۔ اور جب یہ جواب زبان سے نکل گیا، اس کا مطلب کہ آپ وہاں بھی ہمارے لیے برزخ میں بھی رحمت کا باعث ہیں۔ اور پھر اگلے عالم میں چلتے ہیں، عالم حشر، جہاں آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، اور جس کو شفاعت نصیب ہو گئی، اس کا مطلب ہے اس کے لیے آپ رحمت قرار پا گئے۔ اور پھر عالم انجام، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میری ذات کے اوپر اور میرے نبی کی ذات پر ایمان لائے گا، الٹیمیٹلی وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور جب جنت میں جائے گا
تو میرے نبی کا ساتھ وہاں بھی نصیب ہوگا، وہ رحمت اس کو وہاں بھی نصیب ہوگی۔ تو ناظرین کرام دیکھیے، تمام عوالم میں آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب العالمین ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔